کہنے کا مطلب یہ ہے یہ دنیا فانی ہے، کہتے آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، آدمی بلبلا ہے پانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ تو کسی کا وہ نہیں ہے، سب کا وقت، موت کا وقت مقرر ہے، اللہ کے وہاں مقرر ہے، اب ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں آپ کو خبر نہیں، اس کی بات الگ ہے۔ اللہ کے وہاں سب کا وقت مقرر ہے۔ کہتے ہیں حلہ روزی بہانے موت، ایک حلہ بنتا ہے روزی کے لیے اور موت کے لیے بہانہ بنتا ہے۔ مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، چکھنا ہے۔ موت تم کو نہیں چکھے گی، تم موت کو چکھو گے، سمجھ میں آیا؟ یہ بھی سمجھ لو، موت تم چکھو گے، تم کو موت نہیں چکھے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت چکھانے نہیں آئے گی، تم کو چکھنا ہے موت کا مزہ۔ موت تم کو مزہ نہیں چکھائے گی، تم کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ولی ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، رسول ہو، عام بندہ ہو، یہ سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، مرنا ہے سب کو۔ تو مرنے کے پہلے ہمیشہ اس میں تیاری میں رہنا چاہیے کہ ہماری چاہے جب روح نکل جائے، چاہے جب روح نکل جائے، اس کے لیے تیار ہمیشہ رہنا چاہیے۔ تیاری کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، بندگی کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے۔ ماں باپ کا حکم بہت بڑا ہے، ماں باپ جس سے راضی ہوں گے اللہ اسی سے راضی ہوگا، ماں باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، ماں باپ خوش ہیں تو سمجھ لو اللہ خوش ہے، ماں باپ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، اور ماں باپ خوش نہیں ہوں گے تو راتوں دن سجدے میں پڑے رہو تو عبادت مقبول نہیں ہوگی، ماں باپ کو ناراض کر کے۔ سمجھ میں آیا؟ ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے، اللہ کی عبادت بندگی بھی ضروری ہے، لیکن لکھا ہے شب قدر میں، شب برات میں، شب قدر کے دن اور شب برات میں، شب برات 15 شعبان کو ہوتی ہے اور شب قدر 27ویں رمضان میں۔ اس میں بتاتے ہیں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لکھا ہے اس رات میں جتنے بھی گنہگار ہیں سب کی اللہ بخشش کر دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں کرتا اللہ۔ اس میں ایک ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، ماں باپ کے نافرمان جو ہوں گے ان کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آیا؟ اتنی بڑی رات ہے، اس رات میں بھی لکھا ہے ان کی ماں باپ کی نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ چاہے راتوں دن سجدے میں پڑا رہے، ماں باپ کو ناراض کرے گا تو ماں باپ کو راضی کرنا بھی ضروری ہے اور عبادت بندگی کرنا بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد بندوں کا حق، جیسے ماں باپ کا حق، بھائی بہن کا حق، ماں باپ پہ بیٹے کا حق، تو یہ حق جو مارے کا حق، یہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کو حق کو بھرنا، حق پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ اپنی حق جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے، وہ رحیم و کریم ہے، لیکن دوسرے کا حق اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، وہی معاف کرے گا، یہ بھی معاف ہوگا۔ تو اس لیے دنیا میں رہنے کا تو اس طریقے سے رہنے کا کہ کسی کا دل ایسا ہم رہیں کہ کسی کا دل ہم سے نہ دکھے، سب کا دل خوش رہے۔ کہتے ہیں مہربانی کرو تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہاں پہ مہربانی کرو گے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تم پہ عرش پہ مہربان ہوگا۔
مہربانی کرو تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ سمجھ میں آیا؟ اور مرنا سب کو ہے تو موت کی تیاری کرنا چاہیے، اس میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے، جتنا بھی تم تیاری کر لو، چاہے جب موت آ جائے تو کوئی وہ نہ رہے۔ اور اللہ نے، بہت لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا خالی کھانے کمانے کے لیے، خالی کھاؤ کماؤ، اس کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا، کھانے کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ کس لیے پیدا کیا، وہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ کھانا کمانا منع نہیں ہے، لیکن کھانے کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، خالی کس کے لیے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت اور اپنی پہچان کے لیے۔ جنات اور انسان کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت اور پہچان کے لیے، تو اس کی عبادت اور اس کی پہچان یہ ضروری ہے۔ عبادت تو آپ کر لو گے، لیکن پہچان بلا پیر کے نہیں ہوتی ہے اللہ کی، اس لیے پیری مریدی ضروری ہے۔ بلا پیری مریدی کے آپ تو نماز پڑھ لو گے، روزہ رکھ لو گے، حج کر لو گے، زکوٰۃ کر لو، لیکن اللہ کی معرفت پہچان نہیں ہوگی، اس کے لیے پیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آدمی ہے اگر تو کر اچھے عمل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، جو کچھ آج بوئے گا کاٹے گا کل، تو یہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب ذکر بتا دیا گیا ہے، نماز 5 وقت پڑھی جاتی ہے، معلوم ہے، سمجھ میں آیا؟ ذکر بتا دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی کنجی ہے۔ اب جنت کی کنجی تم لوگوں کو دے دی گئی ہے، اب چاہے کنجی رکھو چاہے پھینک دو۔ سمجھ میں آیا؟ تو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرتے رہنا چاہیے، اس پہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سرکار نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو کرتا رہے، اس حالت میں اگر اس کی موت ہو جائے تو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا، دیر و کعبہ میں ڈھونڈنے والوں بے وسیلہ خدا نہیں ملتا۔ گر محمد کی شفاعت کا تجھے اقرار ہے، پیر کا دامن پکڑ لے پھر تو بیڑا پار ہے۔ تو یہ سب ماں باپ کی خدمت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ماں باپ کا دل ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے، ماں باپ کے دل میں کبھی ناراضگی نہ پیدا ہو، ایسا کام کرو، ان کا دل جیتے رہو تو کامیاب رہو گے، اور ان کا دل نہیں جیت پائے تو سمجھ لو تم کامیاب نہیں ہوئے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہر جگہ موقع محل دیکھ کر کے کام کیا جاتا ہے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ یہ راستہ محبت کا ہے، جو مانتا ہے تم کو وہ بھی اس سے بھی محبت کرو، جو نہیں مانتا اس سے بھی محبت کرو، جو تم کو گالی دیتا ہے اس کو بھی کے لیے بھی دعا دو۔ یہ راستہ وہ ہے، اس میں کوئی غیر نہیں ہے، سب اپنے ہیں۔ جو مرید ہے وہ بھی اپنے ہیں، جو نہیں مرید ہے وہ بھی اپنے ہیں، جو گالی دیتے ہیں وہ بھی اپنے ہیں نا، جو ستاتے ہیں وہ بھی اپنے ہیں۔ یہاں کوئی قرآن میں آیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، دین میں کوئی زبردستی نہیں نا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ پڑھتے ہیں نا لکم دینکم ولی دین، ارے قلیہ الکافرون میں ہے، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اگر زبردستی ہوتی تو کہتے ہیں زبردستی مانو۔ ولی شاہ قلندر نا، اس میں ایک ٹھاکر کا واقعہ، ٹھاکر تو وہ
امر سنگھ کا جو ہے باپ وہ خلجی بادشاہ سے وہ لڑتے ہوئے وہ مار دیا گیا اور اس کی جائیداد بادشاہ نے قبضہ کر لیا. بادشاہ مسلمان تھا، یہ ٹھاکر تھا. اس میں جنگ ہوئی تو وہ مار دیا گیا. تو جو مار دیا گیا تو اس کا ایک لڑکا وہی پیدا ہوا تھا، تبھی باپ مار دیا گیا، جنگ میں مر گیا. تو اس کی ماں جو ہے کیسے چوری چپے اس کو لڑکے کو وہاں سے لے کے رات میں بھاگی وہاں سے. اس کا باپ مار دیا گیا تو کیسے چپی چپے بھاگ کر کے اپنے میکے پہنچ گئی. تو اس لڑکے کو پالا، اس نے پڑھایا لکھایا، اس کو تیر چلانا تلوار چلانا سب سکھایا تاکہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے بادشاہ سے. تب وہ جب جوان ہو گیا تو وہ پانی پت چلا کہ دیکھے مطلب اپنا کیسے ہم بادشاہ سے لڑیں گے، کیسے قبضہ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تب اس کے دل میں جو تھا کیا تھا. تو اتفاق سے اس کو راستے میں وہ علی شاہ قلندر مل گئے نا. تو وہ اب اس کو تو کوئی جانتا نہیں تھا امر سنگھ کو، لیکن انہوں نے اس کا نام لے کے بلایا، امر سنگھ ادھر آؤ. یہ کہا اس شہر میں تو مجھے کوئی جانتا نہیں، کیسے میرا نام لے کر. ارے بولے تمہیں کو بلا رہا ہوں. تو انہوں نے ایسا اخلاق پیش کیا نا، اس کو جو ہے وہ جہاں جائے تو دیکھے ابو علی شاہ قلندر دکھے اس کو جہاں جائے. تو اس کو آپ نے اتنا وہ کر دیا کہ اس کو اسلام میں داخل کر لیا. اچھا اس کے وہاں بھی موجود اور اس کے گھر پہ بھی موجود، پانی پت میں بھی موجود اور اس کے گھر پہ بھی موجود وہ علی شاہ قلندر. اور اب تب اس کو کئی چیز کا تھا، ایک تو کوئی نام و نام نہیں جانتا تھا، کیسے نام بتا دیا، پھر وہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے. تب اس کا اثر پڑا، تب انہوں نے اس کو اسلام میں داخل کیا، اپنا مرید کیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اس کا امر خان نام رکھے، امر خان وہ علی شاہ قلندر نے. تب جب وہ سب ہو گیا تو اس کے گھر والوں کو، اس کے ماؤں کو بھی مرید کر لیے، سب ہو گئے. پھر اس کے پورے خاندان والوں کو مرید کر لیا. پھر ان لوگوں کو لے کے گئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ بھی ان کا مرید تھا، بادشاہ بھی ان کا مرید تھا. بولو تمہاری جائیداد جو تمہارے باپ مار دیے گئے جائیداد بادشاہ نے ضبط کر لیا ہے، چلو تم مرید ہو تو وہ بھی ہمارا مرید ہے، چلو تمہاری جائیداد دلوا. اس کو جائیداد لے جا کر کے دلوائے اس کو بادشاہ سے. وہ علی شاہ قلندر خود گئے اس کے ساتھ میں بادشاہ کے دربار میں. وہ بھی مرید تھا بادشاہ وہ علی شاہ قلندر. تو اس کی پوری جائیداد بھی واپس مل گئی، اس کا سب پورا خاندان مرید ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا. سب اس طریقے سے محبت سے انہوں نے اسلام میں داخل کر لیا اور اس کی جائیداد بھی بادشاہ سے دلوا دی. اور ویسے تھوڑی بادشاہ دیتا اگر مرید نہ ہوتا، اسی لیے تو مارا گیا تھا اس کا باپ. دینا ہوتا تو کوئی مار دیتا.
تو یہ ہے اسلام میں کسی سے وہ نہیں. یہاں نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، سب ایک ہے، سب کے ساتھ ایک سا سلوک، سب کے ساتھ ایک سا ویوہار. سمجھ میں آیا؟ یہاں تک لکھا ہوا ہے قرآن میں، وہ آیت تو ہم روز پڑھتے ہیں، صبح کو روزانہ اس کو پڑھتے ہیں. یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، تم صبر میں دشمنوں سے بھی آگے رہو، صبر میں دشمنوں سے بھی آگے رہو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے بھی آگے رہو. یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، دشمنوں سے تم صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے بھی آگے رہو. تو کہنے کا مطلب موت سب کو ہے، موت کی تیاری میں رہنا چاہیے. جی کر جو بتایا گیا کرتے رہو، نماز روزہ جو ہے یہ سب کرنا چاہیے. اپنا دنیا کام بنا نہیں ہے، دنیا کا کام بھی کرنا چاہیے. قرآن میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے دنیا میں پھیل جاؤ اپنی روزی کے لیے. روزی دینے والا اللہ، لیکن خود اللہ بھی کہہ رہا کہ اپنی روزی کے لیے پھیل جاؤ. سمجھ میں آیا؟ تو دونوں کام کرنا ضروری ہے. خالی دنیا سے کام چلنے والا ہے نا، خالی دین سے، دین دنیا دونوں لے کے چلنے کا ہے. دنیا بھی کماؤ، دین بھی کماؤ، دنیا بھی کماؤ، دین بھی کماؤ. اب یہ ذکر جو بتایا گیا ہے، ذکر جلی بتایا گیا، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا جاتا ہے نا. آخر میں جب بند کرتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بند کرتے ہیں. یہ ذکر جلی ہے. اور ایک ذکر ہے جو ناک کے سانس سے کیا جاتا ہے. ایسے ناک ہماری جام ہے نا، اس طریقے سے کیا جاتا، ناک کے سانس سے لا الہ الا اللہ کر کیا جاتا. اور ایک ذکر ہے، اس کو ذکر خفی بولتے ہیں. ایک ذکر ہے جو اس میں نہ منڈی ہلانا ہے، نہ زبان ہلانا ہے، نہ کچھ ہلانا ہے. اس میں صرف خیال سے پڑھنا ہے. سانس باہر جائے تو خیال کرو لا الہ، اندر جائے تو الا اللہ. سانس باہر جائے تو لا الہ، اندر جائے الا اللہ. اس کے معنی بھی سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. تو یہ تو آدمی کام کرتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، چلتا رہے، راستے میں رہے، سوتے رہے، بیٹھے رہے، کسی حال میں یہ کر سکتا ہے. تو یہ تینوں قسم کا ذکر بتا دیا گیا نا، تاکہ کوئی لمحہ تمہارا اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہے. اپنا کام ہاتھ چلاتے رہو، سب کچھ کرتے رہو. اب اس میں جب کرنے لگو گے تو تمہارا دل خود ہی ذکر کرنے لگے گا. تو زبان نہیں ہلاؤ گے، بدن نہیں ہلاؤ گے تو بھی آپ سے آپ تمہارا دل ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل ذکر کرنے لگے. خالی زبان کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اتنا. زبان کا ذکر اس لیے کرایا جاتا کہ زبان کا ذکر کرتے کرتے تمہارا دل ذکر کرنے لگے، اور دل ذکر کرتے کرتے روح تمہاری ذکر کرنے لگے. روح ذاکر ہو جائے، دل ذاکر ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ تب کامیابی ہے. خالی زبان سے اس لیے کرایا جاتا ہے کہ تاکہ تمہاری دل ذکر کرنے لگے، دل ذاکر ہو جائے. تو تم بے خبر سو جاؤ گے تو بھی تمہاری روح، تمہارا دل لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا. اسی کرنے کے لیے یہ ذکر کیا جاتا ہے زور سے. یہ زور سے کرنا یہ شریعت ہے، اور یہ اس سے کرنا یہ طریقت ہے. اور جو روح ذکر کرے، روح ذکر کرنے لگے تو تم سمجھ لو حقیقت میں پہنچ گئے. سمجھ آیا؟ شریعت کی پابندی اس لیے ہوتی ہے کہ اس شریعت نہ ہو تو کوئی چیز ہوئے گا نہیں. شریعت ہے جیسے مثال اس کی بنتی ہے جیسے دودھ ہے نا، بتایا
دودھ شریعت ہے، اور اس میں مکھن جو ہے وہ طریقت ہے، گھی جو ہو گیا وہ حقیقت ہے، سمجھ میں آیا؟ تو دودھ نہ ہو تو نہ دہی بنے گی، نہ مکھن بنے گا، نہ گھی بنے گا، سمجھ میں آیا؟ اس کی حقیقت ایسے ہے، شریعت پہلے ہے، پھر طریقت، پھر معرفت، پھر حقیقت، سمجھ میں آیا؟ تو شریعت پہ پہلے عمل کرنا ضروری ہے، سب طرف سے شریعت ہے، شریعت سب طرف سے ہے۔ مثال کے طور پر قاعدہ نہ پڑھو تو قرآن پڑھ نہیں سکتا ہے، تو قاعدہ شریعت ہے، قاعدہ پہلے پڑھتا ہے، پہلے قاعدہ پڑھتا ہے، پھر سرد و قرآن پڑھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، وہی جو پڑھا ہے وہی شریعت ہے، الف ب ت س ج ہے وہ شریعت ہے۔ اب وہی تم کو قرآن میں بھی وہی حروف سب آئیں گے، وہی حروف سب آئیں گے، لیکن جب قرآن جو پڑھ لیا ہے وہ قاعدہ تھوڑی پڑھے گا۔ ارے جو قاعدہ پڑھ کے قرآن پڑھ لیا تو وہ قاعدہ پڑھنے جائے گا، لیکن شاگردوں کو پڑھانے کے لیے قاعدہ بھی پڑھنا پڑتا ہے، سمجھ میں آیا؟ جیسے مثال کے طور پر دودھ ہے، اب دودھ جو ہے دہی ہو گیا تو اس کو آپ دودھ بنا سکتے ہو، لیکن دودھ نہ ہو تو دہی نہیں بنے گی، لیکن اب دہی جب بن گیا تو وہ دودھ نہیں ہوگا، اور دہی جیسے مکھن ہو گیا تو مکھن اب وہ دہی نہیں بنے گا، مکھن دہی بنے گا، مکھن سے گھی بن گیا تو گھی مکھن نہیں بنے گا، پھر گھی ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ تو ایسے اللہ والے ہیں، تو یہ جنتا کو، عام کو بتانے کے لیے کرتے ہیں، ان کو کرنے کی ضرورت نہیں کچھ ہوتی، کیونکہ وہ تو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ لگے ہی ہیں، اللہ کے بندگی میں لگے ہیں، وہ ہمیشہ 24 گھنٹہ دن رات کوئی لمحہ کا خالی نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ جو اللہ والے ہیں۔ اب ہم جیسوں کی بات تھوڑی ہے، اللہ والوں کی بات کر رہے ہیں بھائی، اللہ والے ہمیشہ ذکر میں ہوتے ہیں، وہ ظاہری نماز نہ پڑھے تبھی ان کو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ جو اللہ میں فنا ہے، تو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ ہے، وہ کبھی غافل نہیں ہے، اسی کو ولی کہتے ہیں جو کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ تو ولی کی بات کر رہے ہیں، اب سب جیسی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ولی کی بات۔ ولی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے وہ بھی مصلی بچھاتا ہے، وہ بھی پڑھتا کرتا ہے۔ شریعت کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ دودھ نہ ہو تو گھی نہیں بنے گا، نہ مکھن بنے گا، نہ دہی بنے گا، نہ، تو اس لیے سب پابندی کرنا پڑتا ہے۔ استاد جو پڑھ لیا 12 میں پڑھ رہا ہے تو وہ 1 میں پڑھنے تھوڑی آئے گا پڑھنے، لیکن پڑھانے کے لیے پڑھائے گا، 1 والوں کو بھی پڑھائے گا۔ وہی ہے شریعت اور طریقت، معرفت کی حقیقت، بات بتا دیا، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی یاد میں۔ یاد یہ چیز ہے، یاد صنم دید صنم، یاد صنم دید صنم، یا اس کو دیکھو یا اس کی یاد میں رہو، یا اس کو دیکھو یا اس کی یاد میں رہو، یا اس کو دیکھو یا اس کی یاد میں رہو، یہ اصل چیز ہے، اصل بندگی ہے، یاد صنم دید صنم، یاد صنم دید صنم۔ تو کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے، اور عمل کر کے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔
بہت نماز پڑھنے لگتے ہیں یا ذکر وکر کرنے لگتے ہیں یا کچھ وہ ہو جاتے ہیں تو مغرور ہو جاتا ہے کہ ہم تو بہت بڑا ذکر والے ہیں، بہت بڑے عبادت والے ہیں، تو اللہ کے وہاں ایسی عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ ایسے ذکر کرنے والے کی کوئی قدر قیمت ہے، نہ ایسے عبادت کرنے والے کی کوئی قدر قیمت ہے۔ قدر قیمت اسی کی ہے جو عبادت کر کے بھی اپنے کو سب سے گنہگار سمجھے، عبادت کرتے ہوئے یہ نہیں کہ عبادت نہ کرے، عبادت بندگی ذکر کرتے ہوئے بھی اپنے کو گنہگار سمجھے اور اللہ کی رحمت پر اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت پہ بھروسہ بھی ہمیشہ رکھے، اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور اس سے ایسا ڈر بھی نہ ہو جائے کہ مطلب اسلام کے خلاف کام کرنے لگے، شریعت کے خلاف کام کرنے لگے، ایسا ڈر بھی نہ ہو جائے۔ تو ڈر بھی ضروری ہے اور محبت بھی ضروری ہے، ڈر اور محبت دونوں ضروری ہے۔ تو جس کو یہ لائن عشق و محبت کی ہے، جس کو عشق و محبت ہوئے گا، عشق و محبت جس کو ہوئے گا وہ ہی ڈر اور امید دونوں لے کے چلے گا، اس کی رحمت پہ بھروسہ بھی رہے گا اس کو اور اس سے ڈرے گا بھی۔ اور جس کو اس کا اندر عشق نہیں ہے تو وہ بہک بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگنے چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عشق و محبت عطا فرما، پیر مرشد کا عشق و محبت عطا فرما، نہ اپنے سے کبھی غافل مت کر، ہمارے اندر سے غفلت کاہلی سستی کو دور فرما دے، ہمارے اندر سے غفلت اور کاہلی سستی کو دور فرما دے، ہمارے اندر سے غفلت اور کاہلی سستی کو دور فرما دے، دین دنیا کے کاموں میں چست اور چالاک بنا دے، پیر و مرشد کی محبت عطا فرما۔ یہ سب دعا ہم ہر دعا میں مانگنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ اور دین دنیا کی بھلائی کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سرکار ہر دعا میں یہ دعا مانگتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سرکار جو دعا مانگتے تھے وہ قرآن میں آیا ہے، یہ سرکار دعا مانگتے۔ نبیوں کی دعا الگ الگ ہے، کوئی نبی کچھ دعا مانگتے تھے، کوئی نبی کچھ دعا مانگتے تھے، کوئی نبی کچھ دعا مانگتے تھے، سرکار یہی دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس لیے ہم نے دیکھا غوث پاک کا جتنا مکتوبات ہے بڑے پیر صاحب کا نا مجالس ستیر میں ہم نے دیکھا ہر رخ پر آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مجالس ستیر میں جتنی بھی مجلس ختم پہ سب میں انہوں نے دعا مانگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو عشق و محبت جب ہو جائے گا نا تو آپ سے آپ وہ عمل کرے گا۔ اس لیے یہ دعا مانگنا چاہیے، اللہ ہمیں اپنے پیر مرشد کا عشق و محبت عطا فرما، ان کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلا، ان کا عشق و محبت سچا عشق و محبت عطا فرما نا۔ جب عشق و محبت ہو جائے گا نا تب اللہ تعالیٰ خود ہی تم سے سب کام کرا لے گا۔ بلا عشق و محبت کے نہیں ہوتا، بلا عشق و محبت کے جیسے ہوتا نا، وہ بیل چلتا نا، ایک صبح پہنچ گیا چلنے لگا، پھر تھوڑا دور چلا، پھر کتری کاٹنے لگا نا۔ جب محبت ہو جاتی ہے نا تب وہ کتری نہیں کاٹے گا، وہ چلتا رہے گا۔ اس لیے محبت کی دعا مانگنی چاہیے، جتنے پیر مرشد کا عشق و محبت ہوگا اتنا تمہارا مقام اللہ کے وہاں بلند ہوگا، جتنے پیر مرشد کا عشق و محبت ہوگا خدمت ادب ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟